اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ۔ اللہ رب کریم نے امام رازی کی حکمتوں کو، غزالی کے فلسفوں کو، جنید اور بایزید کے فقر کو، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو، اور حسان بن ثابت اور اویس قرنی کے عشق کے جذبوں کو جمع فرما دیا تھا۔ وہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سب کے قلوب اور اذہان کو دین اسلام کے نور کے لیے وا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ہمیں دلوں کی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بہت لائق احترام پیر طریقت، رہبر شریعت، پروفیسر ڈاکٹر محمد مجید اللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی پوری ٹیم اور انتظامیہ کے افراد، اور اس محفل میں حاضر جملہ علماء، اساتذہ اور دانشور، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جن بزرگوں سے میں نے اپنے بچپن سے استفادہ کیا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، تو آج میں انہی کے سامنے اظہار خیال کے لیے حاضر ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گویا کہ سبق سنانے کے مترادف ہے، کیونکہ آج کی یہ نشست ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان کے سوشل میڈیا چینل کے اناگریشن کے حوالے سے ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ کچھ گزارشات اسی تناظر میں آپ تمام دوست احباب کی خدمت میں پیش کروں کہ دور جدید میں سوشل میڈیا کے درست استعمال کی امپورٹنس کس قدر زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس شخص کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل جانا یہ الم نشرح لک صدرک کا فیضان ہے۔ تو جب کسی کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ اب اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا گفتگو کرنا، اس کا قلم سے نثر یا نظم کو لکھنا، اپنے قلم کی جولانیاں دکھاتے ہوئے علم فقہ، علم حدیث یا علم تفسیر میں کارنامے دکھانا، یہ سب کچھ فہو علی نور من ربہ کی دلیل ہوتا ہے۔ تو فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کے باعث سخت ہو چکے ہوں، فرمایا ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور ایسے لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ امام ترمذی رقم کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، جب یہ نور انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو انسان کا قلب اور نگاہ میں اس قدر انفساح اور انشراح پیدا ہوتا ہے کہ یہ سینہ اس نور کے باعث اسلام کے لیے ہمیشہ کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو سوال کیا عبداللہ بن مسعود نے کہ وما علامت ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے کہ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو گیا؟ قال الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزولہ، فرمایا کہ پھر وہ ہمیشہ آخرت کی طرف رجوع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کا دل دار الغرور دھوکے کی دنیا سے تنہا ہو کر صرف اللہ کے ذکر میں شاغل ہو جاتا ہے اور وہ موت آنے سے قبل موت کی تیاری میں مشغول رہتا ہے۔ آج اگر ہم کم و بیش 100 برس گزرنے کے بعد ایک ایسی جلیل القدر شخصیت جن کے بارے میں اکثر میں اپنے مؤدبانہ خیالات کا اظہار یوں کرتا ہوں کہ جن کے وجود میں اللہ رب کریم نے امام رازی کی حکمتوں کو، غزالی کے فلسفوں کو، جنید اور بایزید کے فقر کو، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو، اور حسان بن ثابت اور اویس قرنی کے عشق کے جذبوں کو جمع فرما دیا تھا، وہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ تو اگر انہیں یہ مقام نصیب ہوا اور کسی وجود مسعود میں آپ یہ تینوں صفات ایک مقام پر جمع دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی ذات اقدس ہے۔ تو لہٰذا دور جدید میں یہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ایک ایسا خوبصورت رستہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو بیک وقت مسند افتاء اور ارشاد کو زینت بخش رہے ہوں، تو یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ اس کے لیے انسان کا سینہ علم نشرح لکا صدرک کے فیض سے فیضیاب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر کنل صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، اور جو ڈاکومنٹری آپ نے بنائی ہے میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں آپ نے بہت خوبصورت ویژولز کے ساتھ اس کی پروڈکشن، اس کا وائس اوور بہت یعنی ویل ڈن۔ 4th اور 5th جنریشن وار کا دور ہے، جہاں سائیکولوجیکل انفارمیشن وارفیئر کے دور میں اب جنگیں بظاہر گولی اور بموں کے ساتھ تو بہت انتہا پر جا کر لڑی جاتی ہیں، اب جو جنگ کا اصل میدان ہے وہ آئیڈیالوجیکل سبورژن، ذہنی تخریب کاری، سائیکولوجیکل انفارمیشن وارفیئر کے دور میں مین اسٹریم میڈیا اور اب سوشل میڈیا کو وار ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں ریاستوں کو پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے ڈی مورلائز کیا جاتا ہے، پھر انہیں ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، ان میں کرائسس پیدا کیے جاتے ہیں، اور پھر کرائسس کے بعد بیلکنائزیشن کے ذریعے انہیں نارملائز کیا جاتا ہے۔ تو ایک ایسے عہد میں جہاں سوشل میڈیا وارفیئر میں، سائیکولوجیکل انفارمیشن وارفیئر میں ایک وار ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کو یا ٹیکنالوجی کو، صرف سوشل میڈیا نہیں، ٹیکنالوجی کو بھرپور طور پر دشمن کے مقابلے میں بہت اعلیٰ مقام اور درجے میں استعمال کیا جائے۔ جب سے AI ٹیکنالوجی کا دنیا میں تعارف ہوا ہے تو اس کے بعد سے اب لوگ اپنے میموائرز کو صرف یوٹیوب پر
ماضی کی یادداشتوں کو محفوظ نہیں کر رہے، بلکہ اب اے آئی ٹیکنالوجی میں یہ اس قدر بات آگے جا چکی ہے کہ اگر آج آپ اپنے کسی عزیز کی تصویر ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں، اس کی وائس آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے، تو آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ باضابطہ طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس سے باقاعدہ مرنے کے بعد بھی سوال و جواب کر سکتے ہیں، اور آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات اسی طرح ملیں گے جس کا آپ اس سے مطالبہ رکھتے ہیں۔ اس قدر ترقی ہو گئی، یعنی گویا کہ اگر آج سے مزید 100 سال کی آگے کی بات کی جائے تو یہ سوشل میڈیا شاید بہت پیچھے رہ جائے گا۔ ایپل نے جب سے ویژن پرو کو انٹروڈیوس کروایا تو آپ دیکھیں کہ کس قدر فار بیونڈ دا امیجنیشن اس وقت ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ آگے جا چکی ہے۔ تو یہاں پر میں یہ گزارش کروں گا کہ خاص طور پر سوشل میڈیا کا استعمال، کہ ہمارے مشفق اور مربی ڈاکٹر محمد مجید اللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ نے جس انداز سے یہ انیشیٹو لیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اشد ترین ضرورت اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا پر مثبت پوزیٹیو سوچ کے ساتھ ایک ایسا پوزیٹیو کنٹینٹ جس کے ذریعے سے آپ نوجوانوں کو صحیح عقیدے اور درست مثبت افکار سے نہ صرف متعارف کروا سکیں، بلکہ ایک ایسے عہد میں جہاں سوشل میڈیا کے انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ذریعے انہیں فحاشی اور بے حیائی اور بالآخر بلاسفیمی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، آپ سوشل میڈیا کے پوزیٹیو استعمال کے ذریعے ایک بہت بڑا جہاد کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک جہاد بالقلم ہوتا ہے، جہاد باللسان ہوتا ہے، جہاد بالنفس ہوتا ہے۔ اب ایک نئی اصطلاح بھی آپ رائج کر لیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جہاد۔ تو سوشل میڈیا وارفیئر میں یہ باقاعدہ اس وقت سائیکولوجیکل انفارمیشن وارفیئر میں یہ ایک اس وقت جنگ کی صورت اختیار کر چکا۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے، اور اس میں ہمارے لیے قیامت تک آنے والے زمانوں کی ہدایت موجود ہے۔ فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا قریب ہے کہ اطراف و اکناف عالم سے دشمن تم پر حملہ آور ہوگا، اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ پولیٹیکل انریسٹ، اکنامک ڈی اسٹیبلائزیشن کس طرح سے آئیڈیالوجیکل سبورجن کے ساتھ پوری امت مسلمہ کی صورتحال ہے آپ کے سامنے۔ کھانے کی مثال کیوں دی گئی؟ دسترخوان پر اگر آپ کھانے کو نوچیں، ٹکڑے کریں، اپنے منہ میں چبائیں تو کھانا کبھی ریزسٹ نہیں کرتا، تو ایسی حالت ہو جائے گی۔ تو حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ان دنوں میں کم تعداد میں ہوں گے؟ صحابہ کے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہم 313 ہیں، دوسری طرف 1000 ہیں، ہم چند 100 ہیں، ادھر ہزاروں ہیں، ادھر 3000 ہیں، ادھر 3 لاکھ ہیں۔ کیفیت اور کمیت کے فرق کے باوجود اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا اس دن تم بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن جیسے سیل رواں خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے تمہاری کیفیت ایسے ہی ہوگی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا روب دشمن کے دلوں سے نکال دے گا۔ ہمارے پاس ملک میں اس وقت نیشنل ویب مینجمنٹ سسٹم ہے، لیکن نیشنل فائر وال ہمارے پاس نہیں ہے، اور نیشنل فائر وال نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سینڈنگ ریسیونگ ڈیٹا ہے اس کی اسکریننگ نہیں ہو سکتی، آپ کسی خاص لنک کو بلاک نہیں کر سکتے، اور سوشل میڈیا پر جو اس وقت بے حیائی کا اور اہانت کا اور مذہب مخالف جو ایک پورا طوفان اس وقت مچا ہوا ہے، آپ اس کو
اس طرح URLs کی سطح پر بلاک نہیں کر سکتے. یا تو آپ پورا فیس بک بلاک کریں گے, پورا یوٹیوب بلاک کریں گے, یا آپ ایک لنک بلاک نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ تمہارا روب دشمن کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی. اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو, ہماری یوتھ کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے, بلاسٹ کیا جا رہا ہے, ہائی جیک کیا جا رہا ہے, اور بظاہر ہمارے ساتھ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ بظاہر ہمیں مسلمان نظر آ رہے ہیں, لیکن یوتھ کا ایک بہت بڑا حصہ ذہنی طور پر اسلام سے بہت دور جا چکا ہے. اس کی وجہ ہمارا سیکولر ایجوکیشنل سسٹم ہے, ہماری فرسٹریشنز ہیں, انجسٹس ہے, اور بہت سی وجوہات ہیں جن کو میں اس وقت سر عام بیان نہیں کر سکتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے جس انداز سے یہ انیشیٹو لیا ہے, آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. تعاونوا علی البر والتقوی, بدی بظاہر غالب کیوں ہیں, منظم ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہم بظاہر مغلوب کیوں ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ دھینگا مشتی میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میں بالخصوص اہل سنت کے علماء سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا محبت رسول, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب کا وہ پیغام جو اہل سنت کا ترہ امتیاز اور ہماری انفرادیت ہے, اس پیغام اور مشن کو باقی رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کریں, درست استعمال کریں, مثبت استعمال کریں. اور میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے فرمان کے مطابق ادارے میں اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف کا ہم نے ایک مطالعہ شروع کیا تھا, لیکن ہمارے ساتھ احباب کی ہمت نے ساتھ نہیں دیا کہ وہ آگے چل سکیں. تو ارادہ انشاءاللہ میرا یہ ہے کہ میں آپ کے یوٹیوب چینل کے لیے فتاوی رضویہ کی 30 جلدوں پر ہر جلد کا ایک بنیادی خلاصہ کہ ہر جلد میں کیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی 30 جلدوں کا 30 ایپیسوڈز میں یہ پورا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.